1951 نیو یارک سٹی کے ہجوم کے درمیان ایک آدمی اچانک سے نمودار ہوتا ہے۔ چند لمحوں بعد ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن جب آفیشلز اس کی تلاشی لیتے ہیں تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ وہ کہاں سے آیا ہے، بلکہ اس بات کی پریشانی ہو جاتی ہے کہ وہ کس زمانے سے آیا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے روڈولف فینٹس کے بارے میں، جسے دا مین آؤٹ آف ٹائم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ویلکم ٹو آفٹر آورز، لیٹ دا ٹیرر بگن۔ جون 1951 گرمیوں کی ایک شام نیو یارک سٹی کے ہجوم کے درمیان ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا، جب آؤٹ آف تھن ایئر ایک شخص جو کہ 27-28 سال کا لگ رہا تھا اچانک نمودار ہوا۔ یہ شخص دکھنے میں قریباً 70 سال پیچھے کا لگ رہا تھا۔ 1800s کے دور کے کپڑے، ویسی ہی داڑھی مونچھیں۔ موقع پہ موجود لوگوں کے مطابق وہ شخص اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر کنفیوزڈ اور حیران نظر آ رہا تھا، اور وہ گھبرا کر بھاگنا شروع ہو گیا۔ کوئی 1 منٹ کے اندر اندر ہی روڈ پہ اس کو ایک گاڑی نے ہٹ کیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس شخص کا ہوا میں سے نمودار ہونا اپنے آپ میں ہی ایک عجوبہ تھا، لیکن جب اس کو سرد خانے لے جایا گیا تو وہاں کے اسٹاف کو اس کے پاس سے ایسی چیزیں ملیں جس کی وجہ سے اتھارٹیز اور مزید پریشان ہو گئیں۔ ایک 5 سینٹس کی بیئر کا کاپر ٹوکن ایسے سلون کا جس کا کسی کو نہیں پتہ تھا۔ وہاں پہ رہنے والے بڑے بزرگوں کو بھی اس سلون کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ ایک ہارس کیریج کے واش کا بل جو کہ بل کے مطابق لیکسنگٹن ایونیو میں موجود تھا، لیکن اس کا بھی کوئی اتا پتہ کسی ایڈریس بک میں موجود نہیں تھا۔ پرانے نوٹوں میں تقریباً $70، کچھ بزنس کارڈز جن پہ روڈولف فینٹس نام لکھا ہوا تھا اور ایڈریس تھا 5th ایونیو، اور ایک لیٹر جو کہ اسی ایڈریس پہ فیلاڈیلفیا سے جون 1876 کو بھیجا گیا تھا۔ یہ کیس NYPD کے کیپٹن ہیوبرٹ کو دیا گیا تھا، جو کہ مسنگ پرسنز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش شروع کر دی تھی اس آدمی کا پتہ لگانے کے لیے۔ انہوں نے سب سے پہلے 5th ایونیو کے ایڈریس پہ جو کہ اس آدمی کے پاس سے ملا تھا وہاں کال کر کے معلومات لی، تو وہاں سے کوئی بھی معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ نہ ہی روڈولف فینٹس کے فنگر پرنٹس کسی ڈیٹا بیس میں موجود تھے، اور نہ ہی کسی ٹیلی فون رجسٹری میں اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور نہ ہی اس شخص کی موت کے بعد کسی نے آ کر اس کے غائب ہونے کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ ان سب کے باوجود کیپٹن ہیوبرٹ نے ہار نہیں مانی اور آخر کار ایک 20 سال پرانے 1939 کے ٹیلی فون بک میں سے ایک روڈولف فینٹس جونیئر نامی شخص کا پتہ نکال لیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران پتہ چلا کہ روڈولف فینٹس جونیئر اب وہاں نہیں رہتا، بلکہ ایک مڈل ایج کپل وہاں پہ رہتا ہے، اور وہ لوگ اس جگہ کے پرانے اونر یعنی روڈولف فینٹس جونیئر کو جانتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک 60 سال کے بوڑھے آدمی تھے اور یہیں قریب میں کسی جگہ کام کرتے تھے۔ اس انفارمیشن سے کیپٹن ہیوبرٹ نے اس بینک کو ٹریک کر لیا جہاں فینٹس جونیئر کا بزنس اکاؤنٹ موجود تھا۔ بینک والوں سے پتہ چلا کہ فینٹس جونیئر کا 50 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی وڈو ابھی بھی زندہ ہیں اور فلوریڈا میں رہائش پذیر ہیں۔ کیپٹن ہیوبرٹ کی فینٹس جونیئر کی وڈو سے ملاقات ہوئی تو انہیں یہ پتہ چلا کہ فینٹس جونیئر کے فادر 1876 میں 29 سال کی عمر میں ایک دن بس اچانک غائب ہو گئے تھے۔ وہ ایک دن گھر سے باہر ٹہلنے نکلے تھے اور پھر واپس نہیں آئے۔ تو آخر اوریجنل روڈولف فینٹس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ ایکسیڈنٹلی ٹائم ٹریول کے ذریعے
75 साल आगे आ चुके थे। अपने बेटे को 75 साल पीछे छोड़कर जहां वो कुदरत के निज़ाम के हिसाब से बड़ा हुआ और इनके 1951 में वापस नमूदार होने से 5 साल पहले मर चुका था, इस बात का कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। 70s, 80s और 90s के दौरान ये कहानी बिल्कुल इन्हीं लफ्ज़ों में रिपोर्ट की गई, लेकिन 2001 में फोकलोर रिसर्चर क्रिस ओबैक ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कोई भी सबूत ना मिलने पे इस कहानी को फिक्शन करार दे दिया। एक और रिसर्चर ने 2002 में ये क्लेम किया कि ये कहानी 1951 में एक मैगज़ीन में शॉर्ट स्टोरीज़ की सीरीज़ में शाये हुई थी जिसका नाम आई एम स्केयर्ड था। उस रिसर्चर की इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम हुआ कि ये स्टोरी मशहूर साइंस फिक्शन राइटर जैक फिनी ने लिखी थी। तो आखिरकार रुडोल्फ फैंट्स का ये स्ट्रेंज केस सिर्फ एक अर्बन लेजेंड और फिक्शन साबित हुआ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन उस मैगज़ीन में रुडोल्फ फैंट्स की कहानी की कोई भी कॉपी आज तक नहीं मिली और जैक फिनी की मौत 1995 में हो चुकी थी, जिसकी वजह से फिनी से कोई सवाल भी नहीं किया जा सकता था। एक और ट्विस्ट इस कहानी में 2007 में सामने आया जब एक और रिसर्चर को एक 1951 के न्यूज़पेपर आर्टिकल की कॉपी मिली जिसमें फैंट्स का हादसा रिपोर्टेड था और ये आर्टिकल जैक फिनी की शॉर्ट स्टोरी शाये होने से 5 महीने पहले शाये किया गया था। और भी कई रिसर्चर्स ने ये क्लेम किया है कि उनके पास रियल रुडोल्फ फैंट्स के 1876 में 29 साल की उम्र में गायब होने के एविडेंस मौजूद हैं। क्या जैक फिनी की कहानी असल वाक़े से नज़रें हटाने के लिए सोची समझी साजिश है? लेकिन अगर किसी के पास कोई सबूत मौजूद है तो वो आज तक उन सबूतों को लेकर सामने क्यों नहीं आया? लगता तो ऐसा ही है कि रुडोल्फ फैंट्स की कहानी सिर्फ एक कहानी ही है। इस बात के साथ ही एक और बात ये भी है कि लोग बहुत जल्दी अज्यूम कर लेते हैं कि टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है, जबकि ये सच नहीं है। टाइम ट्रैवल मुमकिन है। ये कोई थ्योरी नहीं बल्कि साइंटिफिक फैक्ट है। रुडोल्फ फैंट्स 75 साल आगे कैसे आ गया, जबकि उसके दौर में तेज़ तरीन ट्रांसपोर्ट सिर्फ स्टीम ट्रेन हुआ करती थी जिसकी रफ्तार 60 माइल पर आवर थी। ये राज शायद हमेशा राज ही रहेगा।